الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التوحید کلاس نمبر 7 ہے یہ، اور آج ہم انشاءاللہ باب نمبر 6 چھٹا سبق پڑھیں گے۔ جو گزشتہ 5 ابواب ہم نے مکمل کیے، ان کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ توحید تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، اور توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان ہوا۔ پھر یہ بات بیان ہوئی کہ جو اپنی توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ شخص بلا حساب کے سیدھا جنت میں جائے گا، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہم دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیں۔ تو یہ جو ابواب تھے، ان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے ابتدائی ابواب ہیں، اور آج جو چھٹا باب ہے اس کے اندر توحید کی تفسیر، اس کا جو عنوان ہے آج کے باب کا وہ ہے توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم۔ یہ آج کے باب کا عنوان ہے، توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم۔ یعنی 5 ابواب کے اندر توحید کی فضیلت اور اس کے جو ابتدائی باتیں تھیں کہ توحید تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توحید کے تقاضے پورے کرنے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جا سکیں۔ اب یہ جو باب ہے یہ بڑا اہم باب ہے، باب نمبر 6 چھٹا سبق۔ اس کے اندر اس بات کا بیان ہوا ہے کہ توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ جو شہادت ہم دیتے ہیں، اس کی گواہی کا مفہوم کیا بنتا ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی شرح، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو 7واں باب ہوگا وہاں سے پھر سیدھے جو شرک کے مسائل ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھے اسلوب سے شیخ جو ہے وہ اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں کہ گزشتہ 5 جو ابواب گزر چکے ہیں اس میں توحید کے متعلق ابتدائی بنیادی باتیں پتہ چلی۔ آج جو چھٹا سبق ہے اس کے اندر توحید کی تفسیر اور کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت کا مفہوم کیا ہے، اس کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد 7ویں باب سے یعنی اگلی کلاس سے شرک کے جو مسائل ہیں وہ ایک ایک کر کے ذکر ہوتے جائیں گے، یعنی شرک کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آہستہ آہستہ بتدریج اللہ کی توحید اور شرک کے مسائل سمجھ میں آتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ باب شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم۔ تو سب سے پہلے اس کی باب کی جو ہے نا وضاحت، جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں ویسے اس کی وضاحت ہوگی، اور اس کے بعد نصوص کے اندر شیخ نے یہاں سورۃ الاسراء کی ایک آیت لکھی ہے، پھر سورہ زخرف اور سورہ توبہ اور سورہ بقرہ، یہ 4 آیتیں قرآن پاک سے دلائل کے اندر بیان کی ہیں، اور اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ تو 4 قرآن پاک کی آیتیں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث، تو یہ 5 نصوص ہیں اس چیپٹر کے اندر۔ تو ہم پہلے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ٹاپک کا جو عنوان ہے اس سے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، کہ توحید کے جو ٹاپک کا عنوان ہے وہ ہے توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم۔ تفسیر کہتے ہیں کسی کو وہ کسی بھی چیز کو کھولنا، وضاحت کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی شرح کرنا۔ اب یہاں یہ ہے کہ توحید کی تفسیر کیا ہے، اس کو کھولیں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے تو کیا معنی مفہوم واضح ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس شہادت کا، اس گواہی کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، جو انسان کوئی گواہی دیتا ہے نا، تو گواہی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اسی بنیاد پہ وہ گواہی کا اعتبار ہوتا ہے کہ گواہی پکی ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کی عدالتوں کے اندر بھی مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں گواہی کی بنیاد پر نا، تو باقاعدہ ان گواہوں کے اوپر جو وکیل ہوتے ہیں وہ جرح کرتے ہیں، تو گواہی کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، اس کی چھان بین کی جاتی ہے، ایسے ہی گواہی کو جو نا قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تو سب سے عظیم ترین گواہی ہے اللہ کی توحید کی گواہی۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اس گواہی کو جب وہ دے، ادا کرے،
تو وہ اچھے طریقے سے اس گواہی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو گواہی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو دل کے اندر اس کا اعتقاد موجود ہو، دل کے اندر اس کا یقین موجود ہو۔ اور اعتقاد اسی صورت میں بنتا ہے جب اسے اس بات کے بارے میں پورے کا پورا علم ہو، جس بات کی گواہی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں اسے مکمل پتہ ہو، اسے علم ہو اور اس کی سچائی کا یقین ہو، تو اعتقاد کہا جائے گا کہ یقین ہے۔ اب انسان اپنی زبان سے اگر گواہی دے گا تو اسے اس گواہی کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے اور دل میں اس کی سچائی کا یقین ہونا چاہیے۔ پھر گواہی کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم قاضی کے سامنے اگر کوئی گواہ پیش ہوتے ہیں تو قاضی پوچھتا ہے، تو گواہ دنیا کی عدالتوں میں قاضی کے سامنے زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے فلاں جرم ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا۔ پھر گواہ جو وکیل ہوتے ہیں اس کے اوپر جرح کرتے ہیں، اس کو چھان بین کی جاتی ہے، پھر گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو گواہی کو زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے اور دل کے اندر اس کا اعتقاد یعنی علم اور اس کی سچائی کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے۔ پھر اس گواہی کو دوسروں کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، اس گواہی سے دوسروں کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، تب گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو شریعت کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے بھی تقاضے ہیں۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی شہادت کا مفہوم کیا ہے اس گواہی کا، کہ جو انسان بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی، تو اسے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اس علم کے مطابق اسے یقین بھی ہونا چاہیے۔ پھر دل کے اندر اس یقین کے بارے میں یعنی دل کے اندر بھی اعتقاد ہو، دل بھی اس کی تصدیق کرے، اس علم کی تصدیق کرے، دل زبان سے ادا کرے، دل تصدیق کرے، عمل بھی اسی کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ اس پورا معاملہ جو ہے گواہی کا اخلاص کے ساتھ ہو، تب جا کے وہ گواہی جو ہے قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس میں سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ارکان کو سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کے دو رکن ہیں۔ رکن الاول کیا ہے؟ لا الہ، یہ ہے نفی فی قولہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ یہ رکن الاول ہے، اور رکن الثانی دوسرا رکن کیا ہے؟ اثبات فی قولہ الا اللہ۔ تو لا الہ ایک رکن، الا اللہ دوسرا رکن۔ تو لا الہ یہ کلمہ نفی ہے، الا اللہ کلمہ اثبات ہے۔ تو نفیاً و اثباتاً ہم نے اس گواہی کو سمجھنا ہے، نفیاً و اثباتاً، ایک نفی کرنی ہے، ایک اثبات کرنا ہے، یعنی ایک کا رد کرنا ہے اور ایک کو ثابت کرنا ہے۔ ایک چیز کے بارے میں ہمیں اس کا انکار کرنا ہے، اس کو ٹھکرانا ہے، اس کا رد کرنا ہے، اور دوسری چیز کے بارے میں اس کو ثابت کرنا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ نفیاً و اثباتاً۔ تو کلمۃ النفی جو ہے وہ لا الہ ہے، لا الہ یہ کلمۃ النفی ہے، نفی لجمیع ما یعبد من دون اللہ تعالی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن جن کو پکارا جاتا ہے، جن جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، جنہیں کچھ اختیارات کا مالک سمجھا جاتا ہے، ان سب کی نفی کرو۔ تو اللہ کے علاوہ من دون اللہ سب کی نفی کرو۔ پھر کلمۃ الاثبات کیا ہے؟ وہ ہے الا اللہ، اثبات العبادت للہ وحدہ لا شریک لہ، کہ عبادت کو ثابت کرو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کرو، غیر اللہ کے لیے انکار کرو، اللہ کے لیے ثابت کرو۔ اس کے دلائل قرآن پاک کے اندر ایک نہیں 20 آیات موجود ہیں۔ سورۃ الحج کے اندر اور سورۃ اللقمان کے اندر آیت ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی ہے، سورہ حج کے اندر بھی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 62، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے ہے، یہ نفی اور اثبات، یہ توحید کی تفسیر کو سمجھنا اس لیے کہ بان اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ،
اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو پکارا جاتا ہے، اس کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، وہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، بعض لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بات مکمل نہیں ہوتی، اس سے توحید کی تفصیل جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ترجمے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کی تفصیل جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی، مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ ادھوری بات ہے۔ تو پوری بات کیا ہے، توحید کی تفصیل کیسے پتہ چلے گی؟ وہ اس طرح کہ لا الہ الا اللہ کا ہم ترجمہ یہ کریں گے، مفہوم یہ سمجھیں گے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر ہم صرف یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس سے یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معبود تو صرف اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا ہے نہیں، معاشرے کے اندر لوگ بہت سارے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو معبود تو موجود ہیں، لیکن جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے، جن سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، جنہیں کچھ اختیارات کا مالک سمجھا جا رہا ہے، جن کے لیے دل کے اندر عظمتیں ہیں کہ یہ فلاں بھی کچھ کر سکتے ہیں، فلاں بھی کچھ ہیں، فلاں کے پاس بھی طاقت ہے، تو معبود تو موجود ہے نا، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، سچے معبود نہیں ہے۔ حقیقی معبود، سچا معبود صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، یا کوئی سچا معبود نہیں، یا عبادت کے کوئی لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس مفہوم سے جو نا یہ توحید کی جو نا وہ شہادت، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو اس کے دلائل بہت سارے ہیں، جو میں نے ایک آیت پڑھی سورۃ الحج اور سورۃ لقمان کے اندر بھی موجود ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے، حقیقی معبود ہے، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو جو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، وہ معبود حقیقی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی علی الکبیر ہے، سب سے عالی، بلند بلند مرتبہ اور سب سے بزرگی والا، کبریائی والا، سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اور پس ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت کا راستہ بالکل صاف واضح ہے، گمراہی کا راستہ بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو پس جو اب طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جن جن کو پکارا جاتا ہے، من دون اللہ سمجھیں کہ جو طاغوت ہے من دون اللہ، ان سب کا جو انکار کرے گا، ان سب کا رد کرے گا، ان سب کو ٹھکرائے گا، ان سب کی نفی کرے گا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا، طاغوت کے ساتھ انکار کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی نفی کر کے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کیا ہے کہ یہ کلمہ اس بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے گا۔ یکفر بالطاغوت یہ کلمہ نفی ہے، یؤمن باللہ یہ کلمہ اس بات ہے۔ نفی من دون اللہ سب کے لیے، تمام کی تمام مخلوقات کے لیے، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات کے لیے نفی ہوگی، اور ایمان لانا ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو طاغوت کا انکار کرے گا، سب کے ساتھ جو نا ٹھکرائے گا سب کو، یعنی شرک سے بچے گا، ویؤمن باللہ اور صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرے گا، یعنی اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے ایک مضبوط کرا جو ہے وہ تھام لیا ہے، ایک ایسا مضبوط سہارا جو بندے کو جو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، ایک مضبوط کرا، ایک مضبوط دستاویز جو اللہ سے ملانے والی ہے، یعنی ایک ایسا مضبوط اس کا وسیلہ قائم ہو جاتا ہے اللہ سے، جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا سچا جو ہے نا عبادت کرنے والا ہے، یہ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، یہ بندہ دین حنیف کے اوپر ہے۔ تو ایک مضبوط کرا جو ہے وہ تھام لیتا ہے، جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ایک رشتہ ہے، توحید کا رشتہ، ایک مضبوط سہارا ہے یہ، جیسے ایک مضبوط چیز کا سہارا لے لیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جس چیز کو اس نے تھام لیا، جسے تمسک کیا، جس کو اختیار کر لیا، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا وسیلہ ہے اللہ سے ملانے کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید۔
توحید اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ سورہ غافر میں ارشاد فرمایا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک کہ قل انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے کس چیز سے؟ کہ میں اللہ کے سوا اوروں کو پکاروں۔ مجھے اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، میرے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو پکاروں، کسی اور کی عبادت کروں، کسی اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھوں، کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں، میری توجہ کسی اور کی طرف ہو جائے اللہ کے علاوہ، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے روک دیا ہے، مجھے منع کر دیا ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ جن جن کو پکارا جاتا ہے ان سب کی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لما جاءنی البینات من ربی، اس بات کے بعد کہ اب تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، یعنی میرے پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، میرے پر تو وحی نازل ہوتی ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، میں تو اللہ کی توحید کو پہنچانے والا ہوں، تو مجھے تو اللہ نے منع کیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے میں ان سب کا انکار کرتا ہوں، مجھے تو انکار کرنے کا حکم ملا ہے کہ ان سب کا انکار کروں، ان سب کا رد کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں، کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینات، روشن واضح نشانیاں آ چکی ہیں، وحی کی خبر آ چکی ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے میں حکم کیا ملا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ نفی کا، انکار کرنے کا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ یہ پوری کی پوری آیت کا یہ جو جز ہے نا، یہ کلمہ نفی ہے۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیں، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں انکار کروں، ٹھکرا دوں اللہ کے علاوہ سب کا، کسی کی عبادت نہ کروں، جن جن کو پکارا جاتا ہے ان سب کا انکار کروں، ان سب کو نہ مانوں، ان سب کا جو ہے نا میں نفی کروں۔ پھر وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آیت کا جو آخری جز ہے، آخری حصہ، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اثبات ہے۔ شروع کا حصہ آیت کا نفی ہے، آخری حصہ اثبات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے جھک جاؤں، اس کا متی، اس کا فرما بردار ہو جاؤں۔ دیکھیں کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلمہ نفی و کلمہ توحید کو سمجھایا، اپنی توحید کی تفسیر کی اللہ تعالیٰ نے، کہ توحید کی تفسیر یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا گواہی جو ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے سوا سب کا انکار کروں، کسی کی عبادت نہ کروں، جن جن کو پکارا جاتا ہے ان سب کی نفی کروں، کیونکہ میرے پاس روشن بینات قرآن پاک کی آیات، وحی کی خبر قرآن و حدیث آ چکی ہے، تو یہ نفی ہے۔ اور اس بات کیا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر جھکا دوں، اطاعت گزار ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں۔ تو یہ نفی اور یہ اس بات کے ساتھ ہم نے اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے۔ تو انہی آیتوں پہ میں اکتفا کرتا ہوں، ورنہ یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا، ورنہ اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم جو یہ نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں نا، اللہ کی تعریف کے الفاظ، یہ کتنے عظیم ہیں کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ اس کا بندہ ان کلمات کو ادا کرے، کہ یہ احب الکلام ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات، وہ کلام جو اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، کہ بندہ اپنی زبان سے یہ کلمات کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد، اور وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہیں کہ اللہ کا بندہ ان کلمات کو ادا کرے، وہ ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پاکیزگی تیرے لیے ہے۔
تو ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، خوف سے، کمی اندیشے سے، کمزوری سے پاک ہے، اور تو شرک سے پاک ہے۔ اللہ کی تسبیح، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پاکیزگی تیرے لیے ہے۔ وبحمدک، اور تمام کی تمام حمد، تمام کی تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے۔ یہ سبحانک اللہم وبحمدک، اس میں بھی نفی اور اثبات ہے، اس میں بھی توحید کی تفسیر ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مفہوم اس ذکر کے اندر پوشیدہ ہے، اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ جو سبحانک اللہم ہے یہ نفی ہے، سبحانک اللہم یہ نفی ہے۔ اللہ تو پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے اندر کوئی کمزوری کا پہلو نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو یہ کلمہ نفی ہے۔ اور اس بات کیا ہے؟ وبحمدک، ہر قسم کا کمال، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد، جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ سب کی سب تیرے لیے ہیں۔ یہ وہی مفہوم بنتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے، سبحانک اللہم لا الہ وبحمدک الا اللہ، تو یہ نفی اور اثبات کے ساتھ یہ ذکر ہے۔ وتبارک اسمک، اور اللہ تیرا نام بہت زیادہ برکت والا ہے، اے اللہ تیرا نام بہت زیادہ برکتوں والا ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان، تیری بزرگی بہت ہی بلند ہے، تو سب سے اونچے مقام پہ ہے، اپنے عرش پہ مستوی، تیری شان بہت ہی اعلیٰ، سب سے بلند، تیرا مقام، تیری قدر و منزلت، تیری شان، تیری بزرگی سب سے بلند۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت جو ہے نا یہ اللہ کی حمد کے الفاظ ہیں، اور اس کے اندر پوری توحید کی تفسیر موجود ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی جو گواہی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا معنی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ یہ کہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ تو ان ثنا کو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اللہ کو یہ کلمات پسند ہے۔ ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی، قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، میں غنی ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور جو میرے ساتھ کسی کو شریک مقرر کر لیتا ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے نہ وہ بندے کی ضرورت ہے شرک کرنے والے کی، بندہ بھی وہ ملدود ہے، اس کا عمل جو ہے شرکیہ اعمال، اس کا شرک بھی ملدود ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بندے سے بھی بیزار ہوں اور اس کے عمل سے بھی بیزار ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی تفسیر ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم ہے۔ آخری بات بتا کہ انشاءاللہ اب میں نصوص کی طرف آتا ہوں، جو شیخ نے یہ باب قائم کر کے جو نصوص بیان کیے ہیں دلائل کے اندر، وہ آخری بات یہ ہے کہ اہل علم نے جو ہے، جو ہم کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں نا، جو گواہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شرائط بیان کی ہیں، اس کے کچھ تقاضے بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ شرط الاول، پہلی شرط یہ کہ العلم منافی للجہل، کہ اس کلمے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں، اس گواہی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر یہ گواہی پوری نہیں ہوتی، ان میں سب سے پہلے علم، ایسا علم جو جہل کے منافی ہو، یعنی پھر جہالت نہ ہو، ایسا علم جس کے اندر کوئی جہالت نہ ہو، کہ بندہ اللہ کی توحید کا مکمل علم حاصل کرے، پھر وہ اس معاملے کے اندر جاہل نہ رہے، اسے تمام توحید کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، تو وہ علم حاصل کرے اور جہالت سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ شرط الثانی الیقین منافی للشک، ایسا یقین جس کے بعد شک کی گنجائش نہ ہو، یعنی توحید کے اوپر، اللہ کی اس گواہی کے اوپر، لا الہ الا اللہ کے اوپر ایسا یقین ہو کہ شک کی گنجائش نہ ہو، یہ ضروری ہے، علم اور یقین، ٹھیک ہے، علم بھی ضروری ہے، یقین بھی ضروری ہے۔ شرط الثالث قبول، القبول منافی للرد، کہ اس علم کو، اس یقین کو وہ قبول کرے، اسے رد نہ کرے، اسے قبول کر لے، مان لے، اس علم کو، اس یقین کو قبول کر لے، تسلیم کر لے، مان لے، رد نہ کرے۔ شرط الرعب الصدق منافی للکذب، کہ سچائی کے ساتھ
علم، یقین، قبول سچائی کے ساتھ ہو، اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، جھوٹ کی گنجائش نہ ہو، بندہ سچا ہو اللہ کے ساتھ، عقیدے کا سچا، عمل کا سچا، نیت کا سچا۔ تو علم، یقین اور قبول ہو سچائی کے ساتھ، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ شرط الخامس، پانچویں شرط، الانقیاد منافی للترک، یعنی اللہ کی اطاعت کرے۔ الانقیاد اطاعت کرنا، جھک جانا، فرما برداری کرنا۔ منافی للترک یعنی نافرمانی سے پھر بچے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے آگے جھک جائے، اپنے سر کو جھکا دے، اللہ کی اطاعت کو قبول کر لے، مان لے، عمل کرے، پھر وہ نافرمانی نہ کرے۔ انقیاد یعنی اطاعت، فرما برداری، مان لینا، تسلیم کرنا، جھک جانا، منافی للترک، ٹھیک ہے۔ شرط السادس، چھٹی شرط، اخلاص منافی للریا، کہ ان تمام چیزوں کے اندر وہ خالص ہو، اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، کوئی شہرت کی طلب، دنیاوی فائدوں کی طلب، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ خالص اپنے رب کی رضا کے لیے اس توحید کا علم حاصل کرے، اس پہ یقین کرے، اس کو قبول کرے، سچائی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، اور یہ تمام چیزیں اخلاص کے ساتھ ہوں، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نیت اللہ کے لیے ہو، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے نہ ہو۔ شرط السادس، شرط السابع، ساتویں شرط کیا ہے؟ المحبت منافیت للبغض، کہ محبت کے ساتھ ایسی محبت جو بغض کے منافی ہو، کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، محبت کے ساتھ، یہ محبت ضروری ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، دین اسلام کی محبت، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کی محبت، اہل ایمان کے ساتھ محبت والا معاملہ، یہ ضروری ہے ایمان کے لیے، یہ کلمے کے لیے شرط ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ شرط الثامن، الکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ یہ آٹھویں جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ غیر اللہ کا انکار کرنا، غیر اللہ کا انکار کرنا، الکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے ساتھ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرنا، یہ آٹھویں شرط ہے۔ تو یہ کلمے کی شروط ہے، یہی توحید کی تفسیر ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس گواہی کا مفہوم ہے۔ تو یہ جو تھی ٹاپک کی وضاحت ہوگی، جو شیخ نے مسئلہ سمجھایا وہ یہ تھا۔ اب اس کے دلائل میں شیخ نے کیا آیتیں نقل کی ہیں؟ سب سے پہلے سورۃ الاسراء آیت نمبر 17، ٹھیک ہے، آیت نمبر 57 ہے، 57، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 57، 57۔ شیخ لکھتے ہیں آیت، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ آیت نمبر 57، سورۃ الاسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ یہ لوگ جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس کے ہمیں قریب کر سکتا ہے، کون اس کے قریب تر ہے، ہم کس طرح اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت کو نا ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر تقرب کرنے کی ضرورت ہے، ذرا غور و فکر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جن جن کو پکارتے ہیں نا، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ جن کو وہ مشرکین پکار رہے ہیں اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے آگے، یہ مشرکین جن کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے آگے، ان کو پکارتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، دل میں ان کی عظمت موجود ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فلاں جو ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ سفارشی بن جائیں گے، ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی حقیقت کو واضح کیا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے، ان کی حقیقت یہ کہ وہ تو خود اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ خود اللہ کے ہاں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کے قریب ہو جائیں۔
اور کس طرح اللہ کی رحمت کو ہم حاصل کر لیں، کس طرح ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ان کی اپنی فکر یہ ہے، ان کی اپنی سوچ یہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اور یہ مشرکین انہی کو پکار رہے ہیں، انہی کو اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں، وہ خود اللہ کے یہاں وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کے قریب ہو جائیں، کیسے ہمارے اعمال مقبول ہو جائیں، ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، اور مشرکین انہی کو جو نا وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس دور کے جو مشرکین تھے نا، وہ مختلف لوگوں کو پکارا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر پہلے جو مشرکین مکہ سے پہلے عیسائی جو تھے اس زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد عیسائیوں نے کیا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا، جبریل امین علیہ السلام کو بھی اللہ کی ذات کے اندر جو ہے نا وہ شرک کرتے ہوئے عقیدہ تثلیث میں کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 خدا ہیں، اللہ، جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ نے کہا کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو عیسائیوں نے یہ شرک کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہودی عزیر علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، عیسائی جبریل کو پکارتے تھے، مریم علیہ السلام کو پکارتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، فرشتوں کے ساتھ ساتھ وہ جنات کو بھی پکارا کرتے تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے مشرکین کے اندر جو جنات کو پکارا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اولیاء کرام کو، بزرگوں کو پکارا کرتے تھے۔ یہ جو لات، منات، عزا، حبل جو بت بنائے ہوئے تھے، دیکھیں یہ آیت بتوں کے اس بعض لوگ کہتے ہیں نا، جب ہم توحید کی آیتیں بتاتے ہیں، شرک کی بات بتاتے ہیں قرآن سے، کہتے ہیں یہ آیتیں تو بتوں کے لیے ہے، لیکن یہاں تو اگر یہ آیت بتوں کے لیے ہوتی تو یہاں تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں یہ تو اپنے رب کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے خود کوششیں کر رہے ہیں، خود اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، خود اس کی رحمت کی امید رکھ رہے ہیں۔ تو بت تو بے جان ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، تو پتھر کی مورتی بھلا کیسے اللہ سے ڈر سکتی ہے؟ پتھر کی مورتی بھلا کیسے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ اعمال کر سکتی ہے؟ تو اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ توحید کی آیتوں کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو صرف مشرکین مکہ کے لیے تھی، یہ تو بتوں کے بارے میں، یہ ان کا بالکل باطل جو ہے نا، یہ طرز عمل ہے، باطل نظریہ ہے، وہ اللہ کی توحید کو جان بوجھ کے سیکھنا نہیں چاہتے، قرآن پاک کے اندر غور و فکر، تدبر، تذکر نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے بس اپنے عقیدے کے اوپر جمے ہوئے ہیں جس پر ان کا کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب دلائل کے ساتھ انہیں توحید کی بات سمجھائی جاتی ہے تو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیتیں تو بتوں کے لیے ہیں، حالانکہ قرآن تو آخری زمانے تک کے لیے سب کے لیے ہے، اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ آیت بتوں کے لیے نہیں ہے، بت تو انہوں نے یادگار کے طور پہ بنائے ہوئے تھے، اصل تو ان بتوں کے پیچھے جیتے جاگتے کردار تھے، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ جو ان کے تھے، یہ جیتی جاگتی شخصیات تھیں جن کا انتقال ہو گیا، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے بت بنائے ان کے۔ اس طرح آج ہماری قوم کے لوگ بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو بت بنا دیتی ہے، درگاہ بنا کے، جس قبر کو درگاہ بنا دیا جاتا ہے، مزار بنا دیا جاتا ہے، وہ وثن ہے، صنم ہے، وہ بت ہے، ہر درگاہ، ہر مزار جو ہے وہ بت کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر جاتی ہے، اس کی حیثیت وہی ہے جو بت خانے کی ہے، کہ وہاں بھی جو ہے نا غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہاں بھی شرک ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو مختلف چیزوں کو پکار رہے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے، عزیر علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے، اسی طرح فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے، بعض جبریل کو پکارتے ہیں، بعض اور فرشتوں کو پکارتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پکارتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے، فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے، اور اولیاء کرام کو پکارا جا رہا ہے، اور جنات کو پکارا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ مسعودی کی روایت ہے کہ وہ جنات کو پکارا کرتے تھے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جن جنات کو پکارا کرتے تھے، ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے، وہ جنات خود مسلمان ہو گئے، جن جنات کو وہ پکارتے تھے وہ جنات تو خود مسلمان ہو گئے، اب وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جنات، وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، کس طرح ہم اللہ کے قرب کو حاصل کر لیں، تو وہ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھ رہے ہیں، اور یہ اتنے لا علم ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ یہ انہی جنات کو پکار رہے ہیں جو خود مسلمان ہو چکے ہیں۔
تو ان کو چاہیے کہ ان سے نصیحت حاصل کریں، یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، مگر بجائے یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، انہی جنات کو پکار رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ الگ الگ انداز سے پکارا جا رہا تھا، انبیاء علیہ السلام کو بھی اور جنات کو بھی اور فرشتوں کو بھی اور اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، صالحین کو۔ اللہ نے ان سب کی حقیقت کو واضح کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے آگے عبادت کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اسی طریقے جو ہے نا وہ فرشتے بھی ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح جنات بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھ رہے ہیں۔ اور جو اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ، بزرگان دین، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں جو ہے نا یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈیں، اور وسیلہ کیا ہے؟ ایمان کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کی توحید کا وسیلہ۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ وسیلہ ہے، یہ ایمان یہ وسیلہ ہے، نیک اعمال یہ وسیلہ ہیں۔ تو اسلام میں جو جائز وسیلہ ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایمان لانا اور عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ۔ اور جو ناجائز وسیلہ ہے، جو شرک ہے، وہ ہے شخصی وسیلہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ نے سورہ زخرف کی آیت بیان کی ہے، آیت نمبر 27 اور 28۔ سورہ زخرف آیت نمبر بلکہ 26 بھی لکھی ہے، 26، 27 اور 28۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہہ دیا اور اپنی قوم کے لوگوں سے صاف صاف وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی، کہ اننی براء مما تعبدون، کہ تم اللہ کے سوا جن جن کی بندگی کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں نفی ہے ساری، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کی تم عبادت کرے، ہاں میں تو اسے مانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور وہ اسی دعوت کو، اسی توحید کی دعوت کو، اسی نفی اور اثبات کو، لا الہ الا اللہ کی صحیح مفہوم کو، صحیح توحید کی دعوت کو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے بچو، تو اس توحید کو اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ کے گئے تاکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، اللہ ہی کی طرف پلٹ آئیں۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے، اپنے والد سے کہہ دیا تھا کہ تم جن کو پکارتے ہو میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، سب کی نفی کر دی۔ پھر عبادت کو ثابت کیا اللہ کے لیے کہ میں تو صرف اسی کو مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ، وہی میری رہنمائی کرے گا، اور اسی توحید کی دعوت کو اپنی اولاد کے اندر پیچھے چھوڑ کے گئے تاکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں پھر انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے نا اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ تیسری آیت جو شیخ نے لکھی ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31، شیخ نے لکھا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائی لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا۔ کیا کیا لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اس کے مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جو ان کے علماء، جو ان کے بزرگ، ان کے درویش، جو ان کے پادری کہتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس شرک کو یہاں بیان کیا کہ عیسائیوں کا شرک یہ تھا کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا، اس کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنے پادریوں کی، اپنے علماء کی، بزرگوں کی، اپنے درویشوں کی باتوں کو ماننے لگے، اس کو دین بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس میں تبدیلیاں کر دی۔ تو یہ ان کا شرک تھا۔ اس کے بعد شیخ نے سورہ بقرہ کی آیت لکھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور ان کا شرک کیا اللہ نے بیان کیا کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ سے
وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ کا حق ہے۔ لوگوں میں ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، ان کا شرک یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ نفی اور اثبات سمجھائی جا رہی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے برعکس ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے بڑھ کے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، اور غیر اللہ سے محبت کرنا جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اس طرح تو وہ شرک ہے۔ تو مختلف آیتوں سے شیخ نے جو ہے نا اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ توحید کی تفسیر کیا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی گواہی کا مفہوم کیا ہے۔ ان چار آیتوں کے بعد شیخ نے جو ہے وہ ایک حدیث بیان کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اس نے انکار کیا معبودان باطلہ کا، جھوٹے معبودوں کا، اللہ کے سوا جو جو جھوٹے معبود بنائے گئے ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان سب کا انکار کیا۔ نفی اور اثبات۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، توحید کو مان لیا، اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے بھی معبود ہیں جھوٹے معبودان باطلہ، اللہ کے ساتھ جن جن کو پکارا جاتا ہے، ان سب کا، غیر اللہ کا اس نے انکار کیا، ان کو ٹھکرا دیا، ان کا رد کیا، ان کی نفی کی۔ فرمایا حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ عز وجل، تو اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا، اب اس کا باقی کا حساب کتاب، باقی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی وہ بندہ اب مسلمان ہے، اسلامی معاشرے کے اندر اسے تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کا موحد بندہ ہے، توحید پرست ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو اسے تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی عزت، اس کا خون، اس کا مال، اس کی جان، سب جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اب حکومت کی ہوگی، اسلامی حکومت کی، معاشرے کی ہوگی۔ اب وہ محفوظ ہو گیا، اب وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ باقی رہا اس کا حساب کتاب، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یعنی جس شخص نے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور غیر اللہ کا انکار کر دیا، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے۔ تو شیخ نے یہاں 4 آیتیں بیان کی تھی اور ایک حدیث بیان کی تھی۔ تو یہ ہمارا چیپٹر تھا، باب نمبر 6، سبق نمبر 6، کہ توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم کیا ہے، کہ اللہ کی عبادت کی جائے خالص ہو کے، اخلاص کے ساتھ، اور غیر اللہ کا انکار کیا جائے، ہر قسم کے شرک سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ باب مکمل ہوا۔ اگلی کلاس سے اب انشاءاللہ توحید کے شرک کے باقاعدہ مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔